بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، آپ سب آئے، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کی عبادات قبول کریں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر آ کے آپ سب کو دیکھ کے، اور اللہ تعالیٰ نے سعادت دی کہ قرآن مجید کے جو بھی تلاوت ہوئی آج، اس کے کچھ پیسیجز آپ کے سامنے رکھے جائیں، کچھ انڈرسٹینڈنگ آپ کو بتائی جائے کہ کیا پڑھا گیا، تو الحمدللہ یہ بہت بڑی سعادت ہے میرے لیے۔ تو سب سے پہلے تو بتانا چاہوں گا کہ میں عمرہ سے ابھی آیا ہوں الحمدللہ۔ 13 دن 14 دن کا ٹور تھا اور بہت زبردست ٹور رہا۔ رمضان کے منتھ میں اللہ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست موقع دیا وہاں پہ تمام زیارتیں کرنے کا بھی، اور رمضان کے منتھ میں وہاں پر تراویح پڑھنے کا بہت ہی ایک زبردست اسپرچول ایکسپیرینس ان اٹ سیلف ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ آج سورہ مؤمنون اور سورہ نور کا کچھ پیسیج پڑھا گیا ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا انہی سورہز میں سے آپ سے جیمز شیئر کروں کہ ان میں وہ کیا پیسیجز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بتانے چاہیے۔ سورہ مومنون کی طرف آئیں تو پہلی جو چند ورسز ہیں، 9 ورسز، بہت زبردست اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوالٹیز بتائی ہیں مومنون کی، کہ ہو آر دا مومنون، مومنون ہیں کون اور ان کی کوالٹیز کیا ہیں، اور اصل میں وہ فلاح کیوں پا گئے۔ سب سے پہلے تو یہ جو ورڈ مومن ہے اس کو میں ڈسکرائب کرنا چاہوں گا، ایمان کیا ہے اور ایمان کا تقاضا کیا ہے، یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے، اسپیشلی آج کے دور میں جب ظاہر ہے کہ بہت کٹھن دور سے ہم گزر رہے ہیں، فتنے والا دور ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے نا ایسے دور کے بارے میں کہ ایمان والے بڑے کم ہوں گے، مساجد میں بہت سے رش ہوگا لیکن ایمان والے کم ہوں گے۔ یہ اس طرح کی حدیث ملتی ہے قرب قیامت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والا بنائے۔ تو سب سے تو پہلے کہ ایمان والا ہے کون، اصل میں مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے، یہ درجات ہیں بیسیکلی، کیونکہ اللہ نے پہلی ورس میں کہا نا قد افلح المؤمنون، کہ مومنون فلاح پا گئے، تو یہ مومنون اصل میں کون ہے اس کی ڈیفینیشن سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ایمان جو ہے اس کے 3 تقاضے ہیں، ہم عقیدے کی کتاب جب پڑھتے ہیں تو اس میں 3 تقاضے ایمان کے بیان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اٹرنس آف دا ٹنگ، کہ منہ سے وہ الفاظ عطا کرنا کہ آمنت باللہ و رسولہ، یا کلمہ پڑھا ہم نے منہ سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے اٹرنس آف دا ٹنگ بہت ضروری ہے، بٹ سیکنڈ سٹیپ ہے کنفرمیشن یا افرمیشن ان دی ہارٹ، دل کے اندر اس بات کا کنفرم ہونا، اس پر یقین ہونا، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر یقین ہونا۔ جیسے سورہ البقرہ میں اللہ نے کہا نا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ یہ لوگ صرف یہ نہیں کہ آخرت ایک کانسیپٹ ان کے سامنے ہے، بلکہ آخرت پر ایمان لائے ہوئے ہیں، آخرت پر یقین ہے، 100% یقین ہے ان کو، اور جس کو یقین ہے آخرت پہ تو پھر اس کے اعمال وہ چیز بتائیں گے کہ اس کو واقعی یقین ہے۔ تو سیکنڈ جو سٹیپ ہے، جو تقاضا ہے ایمان کا، وہ یہ ہے کہ افرمیشن ان دی ہارٹ، دل میں اس کو کنفرم کیا جائے، اور دل قائل ہو اس بات کا، 100% قائل ہو۔ اس کی مثال اکثر میرے کچھ ٹیچر دیا کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ اشارے پر کھڑے ہیں اور لال اشارہ ہے، سگنل ریڈ سگنل ہے، اب وہاں کوئی پولیس والا نہیں کھڑا، تو آپ پھر بھی رک جاتے ہیں کیونکہ لا آف دا لینڈ ہے، میں نے فالو کرنا ہے، ایون دو کوئی پولیس والا وہاں نہیں کھڑا ہے۔ تو وہ مثال دیتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک مثال ہے کہ ایمان اس طرح سے ہے کہ جب آپ اکیلے ہیں، جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، جب ریاکاری کا کوئی ڈر نہیں ہے، تو پھر بھی آپ نیک اعمال کریں، پھر بھی آپ کے دل میں ایمان ہے۔ اور پھر ایک اور نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بتائی کہ ایمان والا وہ ہے کہ جب وہ نیکی کرے تو اسے خوشی ہو، اور جب وہ کوئی گناہ کرے تو اس کا دل بیٹھ جائے یا اسے بہت برا محسوس ہو۔ تو یہ بھی ایمان کی ایک نشانی ہے ڈیفینیٹلی۔ پھر ایمان کے درجات ہیں مختلف۔ اور تیسرا تقاضا جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایکشن آف دا لمبس، اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ پہلا اٹرنس آف دا ٹنگ، زبان سے ادائیگی، دوسرا افرمیشن ان دی ہارٹ، دل میں اس کو افرم کیا جائے، اور تیسرا ایکشن آف دا لمبس، اعمال کیے جائیں۔ سورہ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے. تو ایکشن آف دا لمبس بہت ضروری ہے. صرف یہ کہنا میں ایمان لائے اور اس پر یقین بھی ہونا یہ کافی نہیں ہے. جب تک وہ اعمال نہیں کریں گے جو ایمان والوں کے اعمال ہے, اور وہ کیا ہے, یہی لسٹ ہے. تو یہ ہے اصل میں ٹاپک آج کا. اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو زبردست بات بتانا چاہوں گا. ابن حجر العسقلانی نے کہا کہ دا رائٹس آف ایمان آر 4. ایمان کے 4 حقوق ہیں. انہوں نے 4 حقوق بیان کیے ایمان کے, کہ یہ 4 چیزیں ہوں تو ایک بندہ جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ الحمدللہ ایمان والا بندہ ہے. سب سے پہلے تقویٰ. اور تقویٰ کی بہت سی ڈیفینیشنز ہیں, لیکن ایک ڈیفینیشن آپ کو بتاتا ہوں. ایک صحابی سے جب پوچھا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ تقویٰ کیا ہے, انہوں نے پوچھا حضرت عمر سے, تو بڑی خوبصورتی سے حضرت عمر نے بیان کیا کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ ایک خاردار جھاڑیوں والے علاقے سے گزرتے ہیں. کانٹیکس بتا رہا ہوں اس کوٹ کا, کمی بیشی اللہ معاف فرمائے. اور آپ اپنا پہلو بچا کر, اپنے کپڑوں کو بچا کر اس خاردار کانٹوں والے رستے سے گزر جاتے ہیں. یہ تقویٰ ہے. یعنی دنیا میں زندگی آپ نے ایسے گزارنی ہے کہ پھونک پھونک کر آپ نے قدم اٹھانا ہے, بہت کیئرفل ہو کے زندگی گزارنی ہے. دس از بیسکلی گاڈ کانشیسنس, دس از تقویٰ. یعنی ہر معاملے میں یو آر کانشیس اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ بیسس ہے, ہماری سوسائٹی کی بیسس ہی تقویٰ ہے. سورہ حجرات میں اللہ نے کہا نا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے, اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. تقوی سے سٹارٹ ہو رہی ہے اسلامک سوسائٹی, اپوزٹ ٹو دی ویسٹرن سوسائٹی, جو کہ گاڈ کانشیسنس تو دور کی بات, وہاں روحانیت بھی نہیں ہے. تو ہمارے تمام معاملات تقوی کے ارد گرد گھومتے ہیں. ہمارے ریلیشن شپس, ہماری بزنس ڈیلنگز, ہمارے آپس میں تعلقات, ہر چیز. تو پہلا جو رائٹ ہے ایمان کا, جو پہلا حق بتایا ابن حجر العسقلانی نے, تقویٰ. دوسرا حیا, شیم. اور اس پر تو حدیث بھی ہے کہ حیا جو ہے ایمان کی 70 برانچز ہیں. دیر آر 70 برانچز آف فیتھ. ایمان کی 70 شاخیں ہیں حدیث کے مطابق, اور ان میں سے ایک حیا ہے, ماڈیسٹی ہے. اور حیا میں پھر بہت سی چیزیں آتی ہیں, لیکن یہ کہ رب سے حیا کی جائے, جس طرح ہم کسی بزرگ سے حیا کرتے ہیں, جس طرح کسی بہت بڑی شخصیت سے حیا کرتے ہیں کہ یار اس کے سامنے میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں, کوئی ایسی بات نہ کروں. رب سے حیا کرنا. اور رب سے حیا کی بھی ڈیفینیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی کہ اپنے رب سے حیا کرو اور اس کے حقوق پورے کرو. اس حیا کے حقوق, تو صحابہ نے کہا کہ وہ حقوق کیا ہیں؟ بڑی خوبصورت ڈیفینیشن ہے, اسپیشلی آج کے دور کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے خیالات کو کنٹرول کرو. حدیث کا کانٹیکس بتا رہا ہوں, یعنی تمہارے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں, تو اکیلے میں خیالات جو پیدا ہوتے ہیں وہ کس طرح کے پیدا ہوتے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. انسان تو نہیں سوچ سکتا, کسی کا چہرہ تو نہیں پڑھ سکتے ہم کہ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, تو اللہ جانتا ہے. لیکن تو یہ بھی حیا ہے کہ اللہ سے حیا کرنا, اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. پھر حیا میں ظاہر ہے کہ نظروں کی حیا ہے, پھر اس میں لباس کی حیا ہے, پھر اس میں صفائی کا خیال رکھنا, یہ بھی حیا کا حصہ ہے. انسان کو حیا آنی چاہیے کہ میرے بعد بھی کسی نے یہ چیز استعمال کرنی ہے, یہ بھی حیا کا حصہ ہے. تو بہت براڈر کانسیپٹ ہے. بہرحال حیا, ماڈیسٹی ان شارٹ جسے ہم کہتے ہیں, یہ ایمان کا دوسرا حق ہے. تیسرا جو رائٹ بتایا ایمان کا, وہ بتایا گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری. اور قرآن مجید میں بہت واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے شکر گزار لوگوں کا ذکر کیا اور ان کی تعریف بیان کی ہے. تمام انبیاء کے بارے میں کہا کہ کل من الصابرین, ایک تو وہ صابر تھے, دوسرا وہ شکر گزار تھے. تو شکر گزاری بھی کیا ہے, یہ بھی, اس پہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ شکر گزاری بھی بیسیکلی عمل ہے, کہ اپنے عمل سے شو کرنا کہ آپ اللہ کے شکر گزار ہیں. یہ نہیں کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا منہ سے, زبان سے, وہ بھی ہے, بہت اچھی بات ہے. جیسے سورہ ابراہیم میں آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, کہ جب تم میرا شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا اس میں, اور ایسا ہی ہے. تو شکر گزاری, جیسے انشکر للہ, یہ حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, ہم نے لقمان پر حکمت نازل کی, کہا اللہ کا شکر ادا کر, بی گریٹفل ٹو اللہ. تو یہ حکمت ہے شکر ادا کرنا, گریٹفل ہونا, زبان پہ شکر کے الفاظ طاری ہونا, شکر گزاری کے الفاظ طاری ہونا, یہی ایمان کی نشانی. شکایات تو ہر بندہ کر لیتا نا, کامن ایک رویہ ہے شکایات کرنا,
زندگی کے معاملات کے حوالے سے ہر وقت منہ پہ شکایت ہونا، گھریلو مسائل کے حوالے سے شکایات ہونا، ایک دوسرے سے باہمی تعلقات کے حوالے سے شکایت ہونا، یہ ایک کامن رویہ ہے. لیکن اگر اسپیشل رویہ آپ چاہتے ہیں، ایمان والا بننا چاہتے ہیں، تو وہ شکر گزاری کا رویہ، کہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیا جائے، کوئی کمپلینٹ نہ لائی جائے منہ. جیسے یعقوب علیہ السلام کا رویہ آپ دیکھیں، یوسف علیہ السلام، ابھی سورہ یوسف آئی ہوپ گو تھرو کی ہوگی آپ لوگوں نے، ان کی زبان پہ کوئی کمپلینٹ نہیں آئی، حالانکہ لخت جگر جو ہے وہ ان سے دور چلا گیا، لیکن ان کا رویہ دیکھ لیں، فصبر جمیل واللہ المستعان، اللہ کی مدد طلب کروں گا، اور فصبر جمیل، میں بیوٹیفل پیشنس اڈاپٹ کروں گا. ایک بار بھی جملہ ایسا نہیں آتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. یہ بھی انڈائریکٹ شکوہ ہے نا، اللہ سے ہی شکوہ ہے کہ یہ ہے میرے ساتھ کیا ہو گیا. کہہ سکتے تھے کہ میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تو اتنا نیک ہوں، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے. تو شکر گزاری بھی ایمان کے حقوق میں سے آتی ہے، اللہ کا شکر گزار بن جانا، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے شکر کرنے والا دل عطا فرما، جو ہر وقت تیرا شکر ادا کرے. بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں، ان کے زبان پہ ہر وقت پازیٹیو سینٹینسز ہوتے ہیں، اور یقین کیجئے زندگی ان جیسے لوگوں کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے. ایسا ہی ہے نا، ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ کی بھی انرجی بوسٹ ہو جاتی ہے، آپ بھی پازیٹیو فیل کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان پہ ہر وقت پازیٹیو بات ہے، شکر گزاری، پازیٹیو کمنٹ ہے، کوئی نہ کوئی اچھی بات کرتے ہیں، وہ ہر بات میں سے کوئی اچھی بات ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی بھی ایسی تھی نا، ہر بات میں کوئی اچھی بات. تو یہ عادت بنانی پڑتی ہے، یہ ایک رویہ ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. تو تیسرا جو رائٹ بتایا گریٹیٹیوڈ بتایا، شکر گزاری، اور چوتھا جو رائٹ بتایا، چوتھا جو حق بتایا وہ صبر ہے. 4 حقوق ریپیٹ کرتے ہیں، تقوی، حیا، شکر گزاری اور صبر. اور صبر تو 91 بار یا غالباً اس سے زیادہ بار قرآن مجید میں لفظ صبر آیا ہے، صبر کے کنسیپٹ کے بارے میں آیا ہے. اور جنت میں لوگ جب انٹر ہوں گے تو اعلان ہوگا کہ یہ لوگ صبر والے تھے، انہوں نے صبر کیا ہے. اور صبر کے پھر بہت سے تقاضے ہیں. دیکھیں عبادات میں صبر ہے، صبر چاہیے عبادت کے لیے، فجر پہ اٹھنے کے لیے اچھا خاصا صبر چاہیے. اسی طرح غصہ کنٹرول کرنے کے لیے صبر چاہیے، اپنے پرسنل معاملات کے لیے صبر چاہیے، گناہوں سے بچنے کے لیے کتنا صبر چاہیے. نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، آج کے دور میں کوئی آسان بات ہے. آج ہی میں ایک یونیورسٹی میں راولپنڈی میڈیکل کالج میں بات کر رہا تھا، وہاں میں نے خاص جو یوتھ بیٹھی ہوئی تھی ان سے کہا کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک پارک میں واک کر رہا تھا، تو انفارچونیٹلی کہنا نہیں چاہیے لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم لوگوں کی عادت ہے نظر ڈالنا، بہت بری عادت ہے. تو جو بھی جا رہا تھا وہ فیملی میری حالانکہ پردے میں تھی، پھر بھی وہ نظر تو ڈالنا ایک عادت ہے، ظاہر ہے. لیکن ایک نوجوان لڑکا گزرا جو نظریں جھکا کر گزرا، اور وہ نوجوان تھا، 18-19 سال اس کی عمر تھی. تو مجھے اس پہ اتنا پیار آیا کہ اس جوان کو کیا موٹیویشن ہے، اس میں ایسا کیا ہے کہ یہ نظریں جھکا کر یہاں سے گزرا ہے، اس کی کیا تربیت ہوئی ہے، اس میں اتنا صبر ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے اس پہ اتنا پیار آیا تو رب کو اس پہ کتنا پیار آتا ہوگا، اللہ کو ایسے جوان پہ کتنا پیار آتا ہوگا کہ پوری ایک انرجی کے باوجود، گناہ کی پوری ایک کہہ لیں کہ اس کے پاس انرجی بھی ہے، ایک اپرچونٹی بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ نوجوان گناہ سے بچ جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں. کیا چیز صبر پہ موٹیویٹ کرتی ہے واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے ڈیفینیٹلی، بے شک اللہ ہی بچانے والا ہے. حضرت یوسف نے بھی کہا تھا نا وما ابرئ نفسی، کہ میں بری ہوں اس نفس سے، ان نفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس ہمارا تو برائی پر اکساتا ہے سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب جو ہے وہ رحم کر دے. اللہ کا خاص رحم ہے. لیکن صبر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے. تو یہ 4 حقوق جو ہے ایمان کے بتائے، تقوی، حیا، گریٹیٹیوڈ اور صبر. اب جو میں آیات انشاءاللہ پڑھوں گا وہ آپ کو اب ٹھیک سے سمجھ لگیں گی، جب کہ ہم مومن کی ڈیفینیشن سمجھ چکے کہ مومن کون ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں. تو فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مؤمنون، جن کی میں ڈیفینیشن ابھی بتا چکا ہوں. یعنی یہ اس سے بھی ہائی لیول کہ مومنون کون سے والے کامیاب ہو گئے ہیں، تو وہ مومن لیکن ان میں یہ کوالٹیز بھی ہیں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، they who during their prayers humbly they who are during their prayer humbly submissive، یہ وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشیت اپناتے ہیں.
یہ ایک کوالٹی ہے ان کی کہ نماز تو پڑھتے ہیں. دیکھیں نماز پڑھنا یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہے نا خشیت کی کہ کھانا کھانا وہ آپ کی باڈی کی نیڈ ہے. اب کھانا تو آپ کیپسولس کھا لیں, منرلز اس سے بھی مل جائیں گے, آپ کیلشیم کی گولیاں کھا لیں کیلشیم وہاں سے پوری ہو جائے گی, سربیک زی کھا لیں تو وہاں سے زنک بھی مل گیا, سارے وائٹامنس بھی مل گئے, لیکن وہ لطف تو نہیں آیا. جو لطف جو ہے وہ ایک دودھ کا گلاس پینے سے آتا ہے, جو لطف جو ہے وہ کوئی پھل کھانے سے آتا ہے, ٹیسٹ تو نہ آیا. تو نماز تو وہ پوری ہو گئی جو ہم نے کھڑی ہو کر پڑھی, لیکن اس میں وہ لطف تو نہیں ہے, وہ خشیت تو نہیں ہے, وہ سبمیشن تو نہیں ہے, وہ اٹیچمنٹ تو نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. عبادت کا تو تقاضا ہی اٹیچمنٹ ہے, رب سے اٹیچمنٹ, اور پھر ظاہر ہے عبادت کا تقاضا ہی ہے کہ اللہ کے آگے جھک جایا جائے, ہمبلی سبمٹ کیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, کہ بہترین نماز ہوئے کہ جس میں کندھے بہت سافٹ ہو. یعنی سافٹ کندھوں سے مراد ہے ظاہر ہے کہ جو بندہ خشیت میں ہے, جو بندہ باقاعدہ اللہ کے آگے اس کا ایک ایک جسم کا اعضاء جھک رہا ہے, اس کے کندھے سافٹ ہوں گے. یہ باقاعدہ حدیث میں آتا ہے. تو تعریف کی اللہ نے کہ یہ لوگ خشیت کے ساتھ نماز پڑھ. اب یہ بڑا مشکل کام ہے خشیت کے ساتھ نماز پڑھنا. ظاہر ہے کہ تھاٹس آتے ہیں, بہت سی چیزیں پلاننگ کرنے لگ جاتا ہے انسان نماز میں. تو میں مکہ میں تراویح جب پڑھتا تھا, یہ میں آپ کو اپنی ایک پرسنل عادت بتا رہا ہوں کہ میں الحمدللہ تراویح سے پہلے جو پڑھا جا رہا ہوتا تھا نا اس کی ٹرانسلیشن پڑھتا تھا. کوشش یہ کرتا تھا کہ وہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ مجھے سمجھ آئے, کیونکہ ظاہر ہے تراویح میں بہت لمبی تلاوت کی جاتی ہے, ہر ایک کو نہیں سمجھ آتی. تو یہ ایک کوشش ہے نا. دیکھیں میرے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو کوئی لیٹر لکھے, جو لیٹر آپ کی زبان میں نہیں ہے, آپ کو نہیں سمجھ آ رہا وہ لیٹر, لیکن وہ شخص جو لکھنے والا ہے وہ آپ کے لیے انتہائی چاہنے والا ہے اور انتہائی امپورٹنٹ ہے, انتہائی اسپیشل ہے, انتہائی آپ کا ڈیئر ون ہے, بہت ڈیئر ہے. تو what lengths will you go, کس حد تک جاؤ گے اس لیٹر کو سمجھنے میں؟ اس کا جواب ہمارے سامنے, ہر حد تک جائیں گے, کیونکہ وہ لکھنے والا کون ہے جس سے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے. تو یہ مثال دے کے وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید لکھنے والا, قرآن مجید کس کی سپیچ ہے, قرآن مجید کون جو ہے وہ اللہ کی سپیچ ہے, قرآن مجید جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کس لینتھ تک آپ جاتے ہیں, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے ہماری زبان میں نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایفرٹ ہی نہ کریں اس کو سمجھنے میں. تو خشیت کا ایک پارٹ یہ بھی ہے کہ آپ سمجھیں وہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں, اس کی طرف توجہ لائیں, رکوع میں خصوصاً, سجدے میں جو ہم کہہ رہے ہیں. خشیت پھر ڈفرینٹ طریقے اس کے بتائے کہ آپ سنتیں جب پڑھتے ہیں اس میں مختلف سوراز پڑھیں, وہ سوراز یاد بھی کریں, مختلف طریقے. بہرحال نماز جو ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے بارے میں چھوٹ نہیں ہے. دیکھیں روزہ بیمار ہے چھوڑ دیں, بعد میں رکھ لیں, میک اپ کر لیں, زکوٰۃ نہیں دے سکتے نہ دیں, حج کی استطاعت نہیں ہے نہ کریں. لیکن نماز تو فالج کا بھی اٹیک ہوا ہے, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ نماز بندہ چھوڑ دے. میں نے خود ایک فالج کے مریض کو, 90 سال ان کی عمر تھی, تیمارداری کے لیے ہم گئے, میرے دوست کے ریلیٹیو تھے, تیمارداری کے لیے گئے, فالج ہوا تھا, قریب انہوں نے ایک پتھر رکھا ہوا تھا. مجھے لگا کہ پتہ نہیں یہ تبرک کے لیے نہ رکھا ہو پتھر, تو خیر وہ پتہ لگا کہ اس سے تیمم کرتے تھے, پتھر سے وہ ان کے ہاتھ لگواتا تھا لڑکا, اور وہ نماز پڑھ رہے تھے, اشاروں سے نماز پڑھ رہے تھے. الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے. تو نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. سورہ معون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نا کہ الذین هم عن صلاتہم ساہون الذین هم یراؤون, یہ اس سے مراد ہے کہ وہ لوگ, ویل ہے ان لوگوں کے لیے, تباہی ہے, اللہ نے وعید کی, جو نماز کو فکس ٹائم سے ڈیلے کرتے ہیں. یہ ان کے لیے وعید ہے, ویل ہے, یعنی اتنی خطرناک پنشمنٹ ہے. ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے الیاذ باللہ, کہ ان کے لیے ویل ہے جو نمازوں کو ڈیلے کر رہے ہیں. تو سوچیں جو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے اس کے لیے کیا پھر ہو, اس کے لیے کیا ویل ہے. اس لیے اس کو نہیں ترک کیا جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے اور مشرکین کافر کے بیچ فرق کیا ہے, نماز, بس یہی تو فرق ہے. اسی سے تو مومن پہچانا جاتا ہے, یہی تو اللہ سے ملاقات کا ایک چانس ہے. تو میری خاص ریکویسٹ ہے اسپیشلی نوجوانوں سے کہ نماز کو نہ چھوڑیں, کچھ بھی کریں, نماز کو ترک نہ کریں. امام شافعی نے کہا کہ رن اف یو کین, بھاگو اگر تم بھاگ سکتے ہو, واک اف یو کین, چل کر جاؤ اگر تم چل کے جا سکتے ہو,
crawl if you can, رینگ کر جاؤ اگر تم رینگ کر جا سکتے ہو, but never stop going to Allah, but کبھی بھی اللہ کے پاس جانے سے مت رکو. کچھ بھی کر کے پہنچ جائے, حاضری دے دیں, یا اللہ میں آ گیا ہوں, یا اللہ مجھے توفیق دے. اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیں گے. یقین کریں یہی کرکس ہے. بندہ خود ایفرٹ شو کرتا ہے, بیٹھے بیٹھے ایسے نہیں آ جاتی وہ ہدایت. بندہ کچھ اللہ کو دکھاتا ہے, کچھ ایفرٹ شو کرتا ہے, کوئی قربانی دیتا ہے, اور پھر اللہ مضبوط کرتا ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. سورہ کہف میں آتا ہے کہ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے. کب کیے؟ کہ جب وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے اعلان کیا, کوئی سٹیپ لیا. کوئی سٹیپ تو لینا, سٹیپ لیں گے تو اللہ کی طرف سے استقامت آئے گی, ضرور آئے گی, اور پھر خشیت بھی آئے گی اللہ کی. یہ عطا ہے اللہ کی. تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون, یہ سبمسو ہو کے, ہمبل ہو کے نماز ادا کرتے ہیں. خوبصورت نماز ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, بہت امپورٹنٹ ہے. یوتھ بیٹھے ہوئے, ہمیشہ میری گزارش ہوتی ہے نوجوانوں سے, یا آپ لوگ 65% ہے, اب تو زیادہ ہو گئے پاکستان میں, جو رویہ آپ لوگوں کا ہوگا وہ ہماری آنے والی نسلوں کو ڈیفائن کرے. اگلے 20-25 سال آپ کے ہاتھ میں ہیں, کیونکہ اگلا سارا دور آپ نے سنبھالنا. آج کا دور ہنسی مذاق کا دور, میمز کا دور, روسٹنگ کا دور, کینسل کلچر, یہ سب کچھ چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے میمز کے کتنے شوقین ہیں ہم سب. تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ والذین هم عن اللغو معرضون, کے لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو کیا ہے؟ ال اسپیچ, ہر وہ چیز جو ٹائم ضائع کرنے والی چیز ہے وہ لغو کہلاتی ہے. یعنی مومن جو ہے, مومن کی بات ہو رہی ہے, جو بینچ مارک ہے, جس کو فالو کرنا چاہیے, جو ایک کریکٹر والا بندہ ہے, وہ کون ہے؟ جو لغو سے اعراض کرتا ہے, فضول چیزوں سے دور بھاگتا ہے. گوسپنگ اسے پسند نہیں ہے. میں بلکہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگوں کی کیا نشانی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس یہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے, اس کو بھی پڑھیے گا کبھی گوگل پر, بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی. کہ جو لوگ جذباتی طور پہ ذہین ہوتے ہیں, ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, ان کی کچھ خصوصیات ہیں. اس میں سے ایک یہ تھی کہ وہ گوسپنگ کو اور فضول قسم کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے, کم بولتے. یہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مومنین کم بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا اچھا بولو, اگر آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یا اچھا بولو یا خاموش رہو. آج ہم ہر بات پہ بات کرتے ہیں, اور پتہ نہیں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جس کا ہمیں اللہ کو جواب دینا پڑے گا. ہر بات پہ رائے دینا ہم پسند کرتے ہیں, ہر کسی کی ہم بات سننا پسند کرتے ہیں. اسپیشلی یہ جو روسٹنگ کلچر ہے, جس میں ہمیں مزہ آتا ہے, دوسروں کی کٹ لگائی جا رہی ہو نا, ہم کہتے ہیں اگلے کی کٹ لگے, اس سے مزہ آئے. پھر کس طرح کے پیجز بنے ہوئے فیس بک پہ. قرآن کا درس ہوا, تراویح پڑھی, گھر جا کے وہ پیج دیکھا, سارا ایمان گیا. 10 منٹ کی گیم ہے, اور کیا. وہ جو سارا لیسن تھا وہ بھول جاتا ہے. اس قسم کا طوفان وہاں پہ مچا ہوا ہے, اس قسم کی ویو چل رہی ہے کہ جو بھی ہم نے لیسن لیا وہ تو بھول جائے گا گھر جا کے, اگر وہ چیز ہی ہم نے اوائڈ نہیں کی. یہی وجہ ہے کنسسٹنسی نہیں آتی. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں نا, کنسسٹنسی نہیں آتی. اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہمارا لائف سٹائل نہیں چینج ہو رہا, کیونکہ ہماری پرائرٹیز نہیں چینج ہو رہی. وہ بھی کرنی پڑیں گی چینج, پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کنسسٹنٹ بھی رہیں گے. تو یہ ایکسرسائز ہے آپ کے لیے. اپنا انسٹا کھولیں, اپنا فیس بک کھولیں اگر یوز کرتے ہیں, اور جتنے فضول پیجز ہیں ان کو آج فالو کریں. یہ آج آپ کا ہوم ورک ہے, ٹھیک ہے. جیسے میں بھی انسٹا پہ ہوں, میں بھی فیس بک پہ ہوں, لیکن الحمدللہ اتنی عقل اللہ نے دی کہ میرے انسٹا فیس بک پہ میں نے وزڈم کے کوٹس والے پیج جوائن کیے ہوئے. اسپیس مجھے بہت پسند ہے, وہ جوائن کیا ہوگا. فزکس کی کچھ نیوز آ جاتی ہیں, پسند ہے مجھے. مختلف علماء کرام کے پیجز جوائن کیے ہوئے, ان کے کلپس وغیرہ آ جاتے ہیں. اسی طرح کوئی اچھی انفارمیشن. لیکن اگر شاپنگ کی اور برانڈس کی وہ چیزیں, ہر وقت کھانے پینے کی چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں, تو پھر تقوی کی طرف تو نہیں میں جا پاؤں گا نا. تقوی کا تو تقاضا ہے کنزمپشن کو کم کرنا. اللہ نے کہا نا کہ روزے ہم نے تم پہ فرض کیے ہیں تاکہ تم لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تقوی والے بن جاؤ. کیا سکھاتا ہے روزہ؟ کہ کنزمپشن کو کم کرو اپنی. کنزمپشن کس چیز کی کنزمپشن؟ کھانے کی کنزمپشن, نیند کی کنزمپشن. عبادت کرو اللہ کی, اپنے آپ کو تیار کرو اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے تمہیں یہاں پر بھیجا گیا ہے. لیکن ہماری کنزمپشن بہت زیادہ ہے. سوشل میڈیا کی کنزمپشن ہماری زیادہ ہے, فضولیات کی کنزمپشن ہماری زیادہ ہے. اس سے آنکھ بھی خراب ہوتی ہے. جتنا ایک بندہ سوشل میڈیا میں بیٹھا ہے اس کی نظریں جو ہے وہ نہیں بچیں, پکی بات.
کیونکہ یوٹیوب پر کیا مواد ہے، وہ ریکمینڈیڈ ویڈیوز میں سائڈ پہ کیا آ رہا ہوتا ہے، انسٹا دیکھتے دیکھتے اچانک کیا چیز آ جاتی ہے، ٹک ٹاک تو ویسے ہی بربادی ہے، وہ اس کو تو سب سے پہلے ان انسٹال کریں. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ لغو کو آج جا کر نوٹ ڈاؤن کریں کہ میری روٹین میں لغو کیا ہے، اور اس کو ریپلیس کریں، اس کو اچھے سے ریپلیس کریں. اوکے، سو والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون. زکوٰۃ کی بڑی امپورٹنس ہے، اور ابھی ریسنٹلی یہ سوال بھی ایک آیا ہوا تھا یوتھ کلب کے پیج پہ کہ زکوٰۃ زیور پہ ہے عورتوں کے، تو اس پہ ظاہر ہے امام شافعی کا تو ہے کہ نہیں ہے زیور پہننے والے، لیکن میجورٹی علماء یہی کہتے ہیں کہ زیور پہ بھی زکوٰۃ ہے، تو یہ بھی دینی چاہیے اور بہت ضروری ہے. زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، مومنون جو ہے وہ زکوٰۃ خوشی سے دیتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون بہت ریلیونٹ ہے کہ وہ لوگ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. مومنون جو فلاح پانے والے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو اور میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کتنی جامع حدیث ہے. انبیاء کا یہ اصل میں کوالٹی تھی کہ وہ کم بات کرتے تھے، بہت جامع، بہت گہری بات. 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک جو تمہارے دانتوں کے درمیان ہے، بٹوین یور ٹیتھ، جیسے کہ زبان، اور وہ جو تمہاری 2 ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی تمہاری شرمگاہ. بس یہ ہے ساری کی ساری بات. یہ 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، بچ جاؤ گے، ہر چیز سے بچ جاؤ گے. اور وہ پہلی چیز آ گئی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ اعراض کرتے ہیں، بھاگتے ہیں کس سے؟ لغو سے، فضول باتوں سے، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اچھا بولتے ہیں. اور دوسری بات آگے والذین هم لفروجہم حافظون، کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. آج کے دور میں بڑا ٹف کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس کی بہت فضیلت ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگ ہوں گے. اس میں سے ایک کیٹیگری وہ جوانوں کی ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک کیٹیگری وہ بھی ہے کہ جن کو گناہ کی دعوت آئی اور بہت ارریزسٹیبل دعوت تھی گناہ کی، لیکن اللہ کے ڈر سے پیچھے ہو. وہ ٹائپ بھی ہے اس میں، خواتینوں مرد دونوں کی. تو ہم سب چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو، سب چاہتے ہیں اوبیسلی، لیکن یہ مشکل کام ہے. اور اس کو ہر اچھی چیز زندگی میں مشکل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ویٹ لوز کرنا پڑتا ہے، اچھی خاصی ایفرٹ ہے. ڈائٹنگ کرنی پڑتی ہے، ظاہر ہے یہ جن لوگوں نے ویٹ لوز کیا ان کو پتہ ہے مشکل کام ہے. اسی طرح ایمان والا بننا، اللہ کے قریب ہونا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ اللہ نے آپ میں جو جوہر رکھے ہیں وہ دکھائیں، کھل کر باہر آئیں، اپنا سیلف کنٹرول لائیں. اللہ نے آپ کو کیا کیا سائیکولوجیکل ٹریٹس دیے ہیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنا ریئل سیلف جو ہے وہ باہر نکالیں. سب چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں. شیطان ول پاور توڑتا ہے. تو بات صرف ایفرٹ کی ہے کہ اپنی پرائیویٹ پارٹس کی وہ حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین except from their wives or those their right hands possess for indeed they will not be blamed. بات یہی ہے کہ سوائے اپنی بیویوں کے رائٹ ہینڈز پوزیس، یہ سلیو گرلز کا ایک کانسیپٹ ہے، فار انڈیڈ دے ول ناٹ بی بلیمڈ. تو ظاہر ہے کہ یہاں سے ثابت ہوا کہ سوال بھی کچھ نوجوان کرتے ہیں نا کہ شرمگاہ کے حوالے سے میسٹربیشن پہ، تو وہ بھی حرام جو ہے وہ ائمہ اکرام کے نزدیک. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ But whoever seeks beyond that then those are the transgressors. بات واضح ہو گئی کہ اس سے زیادہ جو بھی سیکھ کرے گا، جو حلال کردہ چیز ہے وہ ڈیفائنڈ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کہہ دیا، اگر کوئی چیز سلوشن ہوتی تو وہاں پر فرما دیتے، لیکن کہا کہ تم میں سے جو شادی کر سکتا ہے جلدی شادی کر لو، جو شادی نہیں کر سکتا وہ پھر روزے رکھے، کیونکہ روزے جو ہیں وہ سیکشل ڈیزائر کو کرب کرتے ہیں. سائنٹیفکلی اسپیکنگ بھی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو ہم العادون کے وہ لوگ پھر ٹرانسگریسرز ہیں، وہ ظالم میں. بہت سی چیزیں ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. ایسی امیجز دیکھنا جو کسی دوسرے مرد یا عورت کی، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن امیجز کی بات کر رہا ہوں، وہ کبیرہ گناہ میں آ جاتا ہے، بڑے گناہوں میں آتا ہے. اللہ معاف کرے. آج کا دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو یہ بڑا مشکل ہو چکا ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. لیکن مومن بننا ہے تو پھر ظاہر ہے تگڑا تو بننا پڑے گا. اللہ کو پتہ ہے کہ ہم اس دور میں آئیں گے، اللہ کو پتہ تھا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس دور میں. ساتھ ہی اللہ نے ہمیں وہ تمام کے تمام راستے بھی دیے ہیں.
یہ کبھی مت سوچیے گا کہ نہیں میں تو فیل ہوں، میں تو ایڈکٹ ہوں، میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتا، میں تو نکل ہی نہیں سکتا. یہ غلط ہے. اللہ نے آپ کو تمام چیزیں دی، آپ نکل سکتے ہیں، آپ باہر آ سکتے ہیں. اللہ سے مدد طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، بہت ضروری، بہت ضروری. اینڈ دے who are to their trust and their promises attentive، کہ وہ امانت کے حوالے سے اور عہد کے حوالے سے پکے ہیں. کتنی بڑی کوالٹی ہے، کتنی بڑی کوالٹی ہے. میں ایک جگہ ڈسکس کر رہا تھا، بلکہ ایک گیدرنگ تھی کراچی میں، تو وہاں پہ ایک عالم دین نے سوال ہمیں تھرو کیا. ابھی ریسنٹلی ونڈز آف چینج میں گئے، بڑا اچھا سوال انہوں نے تھرو کیا، بہت ویژن ہے ماشاءاللہ ان کا. انہوں نے کہا کہ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ مغرب جو ہے اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے. یعنی اس حوالے سے وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ایک دم وہ اوپر آئے، ٹھیک ہے انہوں نے ترقی کی، مسلمان معاشرے میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں جو ان سے بہت فرق ہیں، لیکن یہ کہ کچھ خصائص ان میں ایسے ہیں، تو وہ اس پر بات کرنا چاہ رہے تھے کہ ایسی کیا ایک چیز انہوں نے ٹھیک کی کہ ان کی قوم ڈسپلنڈ ہو گئی، ان کی قوم جو ہے وہ لا اور آرڈر کو ماننے والی بن گئی. بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز وہاں پر ڈسکس ہوئی بڑی ضروری کہ سوشل جسٹس دیکھنے میں آتا ہے ان معاشروں میں. اور یہاں پر انفارچونیٹلی مسلم معاشرے جو ہیں وہ سوشل جسٹس کی بہت کمی ہے. سوشل جسٹس میں پھر وعدے نبھانا بھی آتا ہے، اس میں پھر امانت جو ہے اس میں خیانت بھی آتی ہے. سوشل جسٹس میں جو ہے وہ کمٹمنٹس کو پورا کرنا بھی آتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ انصاف سے چلنا بھی آتا ہے. تو بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ گورنمنٹ لیول سے لے کر، گورنمنٹ اداروں سے لے کر، پھر عدلیہ سے لے کر، پولیس سے لے کر، ان میں لوگ ہی جاتے ہیں نا، ان اداروں کو لوگ ہی چلاتے ہیں. تو وہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ اس سوسائٹی سے آ رہے ہیں. ان کی تربیت کیسی ہو رہی ہے کہ وہ آگے جا کر نہ کمٹمنٹس پوری کر رہے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. بہت مشہور بات ہے انفارچونیٹلی. میں خود ایک پاکستانی ہوں، میں نے امریکن فرم میں کام کی UAE میں، تو وہاں ایک خاص نظر سے دیکھا جاتا تھا ہمیں. مطلب وہ سمجھ جاتے تھے کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب نو ہے. تو یہ افسوسناک بات ہے نا، ایسا ہونا نہیں چاہیے، ہمارے بارے میں امیج ہونی نہیں چاہیے. آلدو بہت اچھے اچھے پاکستانی، بڑے ڈیڈ آنیسٹ، سنسیئر، بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن خراب ہو گئی، ایک امیج خراب ہو گئی مسلمان کی کہ یہ تو جو بات کرتے ہیں وہ نبھاتے نہیں، کمٹمنٹ کے پورے نہیں ہیں. حالانکہ مسلمان سے کمٹمنٹ تو سب سے زیادہ ایکسپیکٹڈ. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دیکھیں کمٹمنٹ کا جو ہے نا وہ پتہ لگتا ہے. جیسے ہم اکثر کہہ دیتے ہیں نا کہ میں بس ابھی آیا، اب ابھی کہہ کے وہ 45 منٹ گھنٹہ کہیں نہیں گیا. یا وہ فون آتا ہے، ہم لاپرواہی میں کہتے ہیں ہاں میں بس ادھر فیروز پور روڈ کھڑا ہوں. اب وہ فیروز پور روڈ پتہ نہیں کتنی لمبی ہے، پتہ نہیں ایگزیکٹ کہاں کھڑے ہیں، وہ ڈاج ہی دے رہے ہیں نا، وہ بس آ رہے ہیں بس آ گئے، یہ پہنچ گیا میں یہاں پہ. تو وہ اس سے کیا ہے کہ ٹرسٹ بھی خراب ہوتا ہے. بیگمات کو بھی ہم ایسے کہتے ہیں، تو پھر وہ ماں باپ کو بھی ایسے کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ہمیں چیزیں زیب نہیں دیتی. یہ لیڈر کا کریکٹر نہیں ہو سکتا ہے. مسلم امہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لیڈر پیدا کیے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم خیر امہ ہو، پہچانے اپنے آپ کو، سوچ چینج کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کیسے چینج کی تھی؟ سب سے پہلے ان کی سوچ چینج کی تھی. مکی سورج دیکھ لیں، سوچ تبدیل کر رہی ہیں کہ تم لوگ مفلحون، تم فلاح والے ہو، تم لوگوں نے دوسروں کو فلاح کا کنسیپٹ دینا ہے، تو تمہیں نہیں زیب دیتا، نہیں تم لوگ افورڈ کر سکتے اس طرح کی چیزیں. جھوٹ بولنا، 2 نمبریاں کرنا، کمٹمنٹس نہ نبھانا، یہ نہیں ہے تم سے ایکسپیکٹڈ. عام سوچ ہے، یہ عام بات ہے. اور پھر والذین هم علی صلواتہم یحافظون، دوبارہ بات کلوز کہاں پر کی کہ they who carefully maintain their prayers، اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. کیونکہ ہر چیز نماز کے گرد گھومتی ہے، یقین کیجئے یہ ساری اوپر کی باتیں یہ نماز کے گرد گھومتی ہیں. کیونکہ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ نے کہا نا کہ بے شک نماز میں استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز میں اور صبر میں طاقت پکڑو. تو نماز سے ہر چیز نماز جو بندہ صحیح سے پڑھ رہا ہے، یقین کیجئے جو خشیت سے نماز پڑھ رہا ہے وہ امانت میں خیانت کرنے والا بھی نہیں ہوگا، وہ کمٹمنٹس بھی صحیح نبھانے والا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ، وہ تقوی والا بندہ. وہ برائیوں سے بھی انشاءاللہ بچ جائے گا، اللہ اسے برائیوں سے بھی بچا لے گا. وہ لغو سے بھی بچنا چاہے گا کیونکہ اس نے لطف چکھ لیا اللہ کا ذکر کرنے کا، اس کو عبادت کا ایک لطف آ گیا، وہ لغو سے دور رہے گا کیونکہ اسے پتہ ہے
ایک بندہ جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اسے کس چیز کی چوری کا ڈر؟ ایک بندہ جس کے پاس بہت سا سامان ہے وہ ڈرے گا چوری سے۔ تو ایک مومن جس کے پاس ایمان کی طاقت ہے، جس نے وہ لطف دیکھ لیا ہے ایمان کا، جو صحابہ کے پاس تھا کہ مرنے کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے لیکن نہیں، سبمٹ نہیں کرتے تھے کہ نہیں، انہوں نے مزہ چکھ لیا تھا، تو وہ لطف چکھ لیتا ہے اور پھر اس سے ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ کہیں چلا نہ جائے، اس لیے وہ اللہ سے پھر دعا بھی بہت کرتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، استقامت کی دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بہت اللہ سے مانگے، بہت اللہ سے مانگے، اور کبھی بھی غرور نہ کریں کہ مجھے تو بہت پتہ ہے، میں تو اللہ کا بڑا نیک آدمی۔ بات ختم کرتا ہوں ایک واقعہ سنا کے کہ ابھی ریسنٹلی میں مدینہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے ملا وہاں مدینہ شریف میں، تو وہاں میرے ایک دوست ہیں، ایم فل کر رہے ہیں، انہوں نے واقعہ سنایا، ایک بہت زبردست اسکالر، اور ان کا نام نہیں انہوں نے مجھے بتایا، لیکن کہا میں ترغیب کے لیے آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں کہ ریسنٹلی کیا ہوا کہ وہ ملحد جو الحاد ہے، ایتھزم پہ بہت لکھنا شروع ہوئے، اور کیا ہوا کہ ایتھزم کو پڑھتے پڑھتے، اور ان کو بڑا اپنے اوپر فخر تھا اور بڑا ایک وہ ان کو تھا کہ مجھے بہت علم ہے، پڑھتے پڑھتے وہ خود ملحد ہو گئے، خود ایتھیسٹ ہو گئے، اللہ نے ان کا دل موڑ دیا۔ تو یہ ہے اصل میں بات کہ انسان کو ہمبل رہنا چاہیے، انسان کو کبھی بھی، انسان کے معاملات خراب ہی تب ہونا شروع ہوتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب سمجھ لیتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے چیزیں میرے کنٹرول میں، جب وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہی میسج ہے اس سورت کا بھی، تمام قرآن مجید کا مین میسج یہی ہے کہ تم کچھ نہیں اور اللہ سب کچھ، اس لیے اللہ سے رجوع کرو، اور وہ رجوع کا بہترین ذریعہ نماز ہے، تو اس کو ٹیک اوے لے کر جائیں نماز کو، اور دوسرا ٹیک اوے کہ لغو تلاش کریں اپنی روٹین میں سے اور اس لغو کو نکالیں تاکہ آپ اس چیز سے بچ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔